کے لیے لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سیکھے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم سبھی میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ آج جو خداوند نے میری زندگی میں میرے دل میں بات ڈالی، جو خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا، وہ یہ ہے کہ ہم سب سیکھیں کہ خداوند کے پاک کلام میں خدا کا پاک کلام ہمیں موت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، یا کتنے قسم کی موتیں ہیں جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ پچھلی دفعہ اگر کوئی بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ بیٹیوں میں سے ماما، پاپا، انکل عمران، بھائی عثمان یا آپ، ہاں جی، کیا سیکھا تھا؟ کیا گفتگو تھی یا کیا بات میں نے بتائی تھی، سکھائی تھی جو لاسٹ ٹائم ہم بیٹھے تھے؟ ہم نے سیکھا تھا دعا کے بارے میں۔ تاکہ دونوں بیٹیوں نے میں دسیا سی کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، تاکہ دی بڑی اچھی گل ہے۔ نام ایک دس ہے مشنری دا کی نام سے چارلس فینی، جس نے کیا کیا؟ سیالکوٹ کنونشن کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی تھی۔ ایسے ہی ہے نا، دعا گو تھا، دعا کرتا سی، خدا نے اپنی زندگی سے کام کیتا، لوگوں کی زندگی اس کے وسیلے سے بدلی۔ ایسے ہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے 3 قسم کی موتیں جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے، یا ہمیں انسان کو 3 قسم کی موتیں آتی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے پوچھنا بھی ہے، اور میں نے اگلی دفعہ جو اگلی بدھ میٹنگ ہونی ہے میں پھر پوچھنا بھی ہے، تو دسنا بھی پینا، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے، کتنی قسم کی موتیں ہیں؟ 3 قسم کی۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، کتنی بار؟ ایک بار مرنا، اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ یہ خدا کا بندہ پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کے نام جب خط لکھتا ہے تو عبرانیوں کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ جو انسان ہے، جو آدم ذات ہے، جتنے بھی روئے زمین پر انسان ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک بار مرنا، اور اس کے بعد کیا؟ عدالت کا ہونا کیا ہے؟ مقرر ہے۔ یعنی کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک زندگی، ہر ایک جاندار جس کے اندر سانس ہے، اس کا ایک بار مرنا کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اس کے بعد اور کیا دوسری چیز کیا مقرر ہے؟ عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم مرتے ہیں، جب ہم رخلت کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں اس روئے زمین سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عدالت کا ہونا کیا ہے؟ مقرر ہے۔ موتیں کتنی قسم کی خدا کے کلام یا خدا کا پاک روح خدا کے کلام میں کتنی قسم کی موتوں کا ذکر ہے، یا کتنی قسم کی موتیں ایک انسان کو زندگی میں آتی ہیں؟ دیکھتے ہیں، لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو اسی میں ہمیں ملتا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار، کتنی بار جی؟ ایک بار قربان ہو کر دوسری بار گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ کن کو یسوع مسیح دکھائی دے گا؟ جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ راہ کس نے دیکھتی ہے وہ اس کے بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، انسان جو ہے، بنی انسان یا جاندار یا جو بھی انسان ہے، 3 قسم کی موتیں اس کو روئے زمین پر آتی ہیں، یا اس کی زندگی میں، یا ہر ایک کو 3 قسم کی موتیں آتی ہیں۔ کتنی قسم کی؟
قسم کی موتیں یاد رکھیے گا. پہلی موت ہے جسمانی موت. جسمانی موت جو ہمارا جسم ہے, جو ہمارا بدن ہے, جب ہمارا جتنا بھی خدا نے روئے زمین پر ہمارا وقت مقرر کیا ہے, جب ہمارا وہ وقت پورا ہو جانا ہے تو ہماری آنکھیں بند ہو جانی, یعنی کہ ہماری روح جو ہے ہمارے بدن سے نکل جانی ہے, ہم نے مر جانا ہے, ہمیں موت آ جانی ہے. یہ ہے کیا جی, جسمانی موت. دوسری جو موت ہے وہ ہے روحانی موت. ہر ایک کی زندگی میں روح ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے. ہر ایک کی زندگی میں روح ہے. خدا کا روح تمام ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا ہے. خدا کا روح ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. خدا نے اپنے روح کو تمام انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری مدد کرے. لیکن جو روحانی موت ہے وہ اس چیز کی وضاحت ہے, یہ اس کو انسان کو آتی ہے روحانی موت. روحانی موت کا شکار وہ انسان ہوتا ہے جو خدا سے دور ہوتا ہے, وہ روحانی موت کا شکار ہو جاتا ہے, وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے. وہ انسان چاہے وہ ایماندار ہے, چاہے وہ بے ایمان ہے, چاہے وہ مسیحی ہے, چاہے وہ غیر مسیحی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, جو خدا سے دور ہو جاتا ہے وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے. جو خدا سے الگ ہو جاتا ہے وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے. لیکن آج ہماری زندگیوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو, جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر کہ کیا میں روحانی طور پر مردہ ہوں, کیا میں روحانی طور پر زندہ ہوں, میں روحانی طور پر تندرست ہوں, روحانی طور پر مضبوط ہوں, یا میں روحانی طور پر مردہ ہوں. روحانی موت میں نے ابھی بتایا وہ یہ چیز ہے کہ خدا سے جو الگ ہو جاتے ہیں وہ روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں. آج ہم پہ اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیا میں خدا سے الگ تو نہیں, کیا میں خدا سے دور تو نہیں. اگر میں خدا سے دور ہوں, اگر میں خدا سے الگ ہوں, تو میں روحانی طور پر مردہ ہوں. آج ہمیں اس بات کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی روحانی طور پر مردہ تو نہیں. آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. تیسری موت ہے وہ ہے ابدی موت. تیسری موت کون سی ہے؟ ابدی موت. پہلی جسمانی, دوسری روحانی, اور تیسری ابدی موت. ابدی موت کیا ہے؟ جب انسان کی روح نے, جب ہماری روح نے یا تمام ایمانداروں نے یا کسی نے بھی جب اس روئے زمین سے انتقال کر جانا ہے, رخلت کر جانی ہے, جب ہماری روحوں نے ہمارے بدن کو چھوڑ کر آسمان پر چلے جانا ہے, تب ہماری عدالت ہونی ہے. تب خدا کا تخت لگنا ہے, خدا نے ہم سے حساب لینا ہے, خدا نے ہمارے اعمال نامے چیک کرنے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, جو گناہ گار ہوا, جو بے ایمان ہوا, جس کی زندگی میں خداوند کا بیٹا یسوع مسیح نہ ہوا, اس کو ابدی موت کا شکار ہے. وہ ابدی موت میں جائے گا, اس کو ابدی موت ملے گی. کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کو خدا ابدی زندگی دے گا. جس کی زندگی میں یسوع مسیح ہے وہ ابدی موت نہیں بلکہ ابدی زندگی کو پائے گا. اور جس کی زندگی میں یسوع مسیح نہیں, جس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں, وہ ابدی موت کا شکار ہو. آج دوسری بڑی بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ابدی موت کے پھندے میں جا رہے ہیں, کیا ہم ابدی موت کا شکار تو نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے ہیں تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو لائیے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کے بیٹے, اپنے نجات دہندہ, اپنے منجی, اپنے شافی یسوع مسیح کو لائیں گے تو ہم ابدی زندگی پائیں گے, ابدی موت سے چھٹکارا پائیں گے, ہمیں نجات ملے گی یسوع مسیح کے وسیلے سے. آج ہمارے پاس
تمام ایمانداروں کے پاس، تمام لوگوں کے پاس موقع ہے کہ اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے سپرد کر دے، خود کو خداوند کے حضور جھکا دے، کہے کہ خداوند میں روحانی طور پر مردہ تھا لیکن تو اپنے پیارے بیٹے میرے شافی، میرے منجی کے پاک بندے کے پاک لہو کے وسیلہ سے مجھے نئی زندگی عطا کر، مجھے تو روح عطا کر، مجھے روحانی طور پر مضبوط کر، زندہ کر، ایکٹیو کر دے۔ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو ابدی زندگی ہے وہ کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی ابدی زندگی؟ ابدی زندگی اس کو ملے گی خدا کی بادشاہی میں وہ داخل ہوگا، خدا کے جلال میں وہ داخل ہوگا جس کے نام کس میں جی؟ کتاب حیات میں لکھے ہوں گے، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے وہ آپ کی جھیل میں جائیں گے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں؟ ایک بات ضرور یاد رکھیے، جس کی پیوست، جس کی دکھم، جس کا بھروسہ، جس کی کمک خداوند ہے، اس کے نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ جس کی زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے، جس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر نہیں ہے، خدا باپ پر، خدا بیٹے پر، خدا روح القدس پر ایمان ہے، جس کا ایمان پاک تثلیث پر نہیں ہے، جو بے ایمان ہے، جو گناہ گار ہے، جو خدا کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اس کا نام کتاب حیات میں ہرگز نہیں لکھا ہوا۔ کیسے ہمارا نام جو ہے وہ خدا کی کتاب میں یعنی کہ کتاب حیات میں لکھا جائے گا؟ کیسے لکھا جائے گا؟ ہاں جی، جب ہم، تب ہی ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا جب ہم روئے زمین پر رہتے ہوئے خداوند کے پاک کلام کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے دل خداوند کو دیتے ہیں اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی روحوں میں، اپنی جانوں میں، اپنے بدنوں میں ویلکم کرتے ہیں کہ اے خداوند اب میں تیرا ہوں، تو مجھ میں کام کر، پھر ہی ہمارے نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھے ہوں گے۔ جب ہم اپنے دل خداوند کو دیں گے تو ہمارے نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھے ہوں گے۔ آج ہمیں چاہیے کہ خداوند کے کلام پر عمل کریں۔ یہ کلام جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، یہ کلام جو لا تبدیل کلام ہے، یہ کلام جس نے قوموں کو بدل دیا، قبیلوں کو بدل دیا، یہ کلام جو خدا کا منہ ہے، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ کلام جو خدا کا بیٹا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو سنیں، انجیل کو سنیں۔ انجیل کیا ہے؟ انجیل خداوند کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، تب ہی ہم دو قسم کی موتوں سے بچیں گے۔ جو جسمانی موت ہے وہ تمام دنیا پر آئے گی۔ جو جسمانی موت ہے اس کا میں بھی شکار ہوں گا، آپ بھی سب شکار ہوں گے۔ جسمانی موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا کہ کوئی بات صاحب نہ، سب نے موت کا شکار ہونا ہے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے، جو ایماندار ہے اس کے لیے یہ جسمانی موت بھی خدا کا فضل ہے، کیونکہ وہ اپنی روئے زمین کی زندگی ہے جو اس کو چھوڑ کر خدا کے حضوری میں، خدا کی بادشاہی میں چلے جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے خدا کا ایک فضل ہے ایماندار کے لیے۔ جس طرح ہم قدس پالوس کہتے ہیں جینا میرے لیے نفع اور مرنا جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ یہ موت بھی ایک ایماندار کے لیے خدا کی بخشش ہے۔ جو ایماندار ہے، جس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، جو خدا پر ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند تو آ۔ خدا کے کلام میں مقدس کی کتاب میں لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ جو ایماندار ہے، جس کی کمک خداوند پر ہے، جس کا ایمان خداوند پر ہے، وہ کہتا ہے یسوع اے میرے منجی، اے میرے شافی، تو لوٹا اور مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے عزیزوں، موت سے وہی ڈرتا ہے جس کی زندگی گناہ میں ہے۔ اگر
ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر یہ موت کا ڈر ختم ہو جائے تو یسوع مسیح کے پاس آ جائیے. جو یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے اس پر موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے زندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے جاری کر دی جاتی ہے. یسوع مسیح کے نام میں اس کے پاس لہو کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی جاری ہو جاتی ہے انسان کے لیے, چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہے. آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے, اس پر عمل کریں گے, توبہ کریں گے, اپنی زندگی خدا کو دیں گے, اپنے دل خدا کو دیں گے, تب ہی ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے. اور اگر ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے تو ہم خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں گے. آج ہمارے پاس یہ موقع ہے, آج ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا یسوع مسیح کو دیں. تب ہی ہم جو روحانی موت ہے اس سے بچیں گے, جو ابدی موت ہے اس سے بچیں گے, ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. آپ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دیں. آمین. سوائے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے, خدا کی حضوری کو